معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کل کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ ہر طرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ آخر مسلمان ہی کیوں، انہیں ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں کوئی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں آتا، کیوں ہم سے ہی سبھی کو پرابلمس ہے۔ یہ سوال ضرور آپ کے دماغ میں بھی آیا ہو آج کل کے حالات کو دیکھ کر۔ دور حاضر کا مسلمان جب کلمہ گو ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور ہر وہ عبادت کر رہا ہے جس کا حکم ملا ہے، تو کیوں نہیں حالت بدلتی، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آئیے آج ہم اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں کمی ہم میں ہی تو نہیں ہے۔ کیا وہ عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا ہمارے میں وہ سب باتیں ہیں؟ کیا ہم عبادت کو اسی طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا؟ کیا ہماری دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہے؟ اتنے سارے سوالات جس کا جواب ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ کیا ہماری حرکتیں اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہی ہیں؟ دنیا میں جتنی برائی پھیلی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ انسان ہی ہے۔ غیر مسلم تو چلو اللہ کو نہیں مانتا، مگر ہم جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بتاتے ہیں، جھانکیے اپنے گریبانوں میں، کیا ہم وہ مسلمان ہیں جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت فخر ہوگا، یا ہم وہ مسلمان ہیں جن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی محسوس ہوگی؟ مسلمانوں کی اکثریت تو بہت ہے لیکن بیکار ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلائے گی، جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آئیے بھائی بڑا ہی لذیذ کھانا ہے، تم یہاں سے کھاؤ میں یہاں سے کھاتا ہوں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کیا کم ہوں گے؟ یعنی جب ایسا معاملہ ہوگا تو کیا ہم تھوڑے لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوں گے کہ جس کو سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ آئیے اس کی وجہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کی ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہوگی، یعنی تم مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد سے لیا گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے جو پورا کے پورا اس حدیث پر فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں بس گئی ہے۔ مال چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام کی کمائی جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر موت کا ڈر جو کہ حق بات کو کہنے سے روکتا ہے۔ جانتے ہیں سب کچھ غلط ہو رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں ہم موت کے ڈر سے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ برسوں سے اس حدیث کا حرف بحرف سچ ہو گیا اور آج کا مسلمان اپنا حال خود دیکھ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ انہیں عزت دینے تیار ہے، بلکہ حالات تو یہ ہے کہ ہمارے وجود کو ہی دنیا سے مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ جب ہم ہمارے پچھلے زمانے کے مسلمانوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح مسلمانوں کا رعب ہوا کرتا تھا کافروں کے دل پر، اتنی عزت ہوتی تھی ان کی، اور کس طرح اللہ انہیں فتح نصیب کرتا تھا، مگر اب معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کروڑوں کی تعداد ہے مگر ہمارے فیصلے دوسرے کر رہے ہیں، وجہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جب جنت ہر مسلمان کی منزل ہے تو کیا وہ بغیر جان دیے ملے گی؟ اس لیے کچھ بھی ہو آج ہی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی کمی ہے ہم اسے دور کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ ہی عزت دے سکتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ عزت دے گا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہی رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے راوی
جو ہے حضرت علی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے مصعب بن عمیر آ نکلے، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی۔ ان کو دیکھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے وہ ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ اگر کسی گلی سے گزر جائے کتنی دیر تک وہ پوری گلی مہکتی رہتی تھی۔ مگر جب وہ دائرے اسلام میں آ گئے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، اور وہ اس لیے تھی کہ ان کے چاچا اسلام لانے سے ناراض ہو گئے اور ان کے بدن سے کپڑے اتروا لیے اور کہا کہ یہ بھی تمہارے کافر باپ کی کمائی کا ہے۔ اب وہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، جہاں انہیں یہ چادر ملی جس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور یاد کیا ان کے پچھلے دنوں کو، اور کہا کس طرح انہوں نے صرف اللہ کی محبت میں آ کے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو تم ایک جوڑا پہنو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے، اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی کھانے پینے کا آرام، پہننے اوڑھنے کا آرام، اور تم اپنے گھروں کو اس طرح کپڑے کے پردوں سے سجاؤ گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے سجایا جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اب تو ہمارے پاس کافی وقت ہوگا اور ہم آج کی بنسبت زیادہ عبادت کر سکیں گے، اور کمانے کے لیے محنت بھی نہ کرنی ہوگی، تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا عبادت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم آج اچھے ہو اس آنے والے دن کی بنسبت۔ بھلے ہی تم فاقے کر رہے ہو، بھلے ہی تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں برابر جسم کو ڈھانپنے کے لیے، پھر بھی اس آنے والے دور سے زیادہ اچھے ہو، کیونکہ آنے والے دور میں لوگ ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ آج وہی دور ہے۔ اللہ نے کئی مسلمانوں کو اتنی دولت دے رکھی ہے کہ اگر وہ نہ کمائیں تو بھی وہ اچھی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور بچا ہوا وقت اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، مگر زیادہ کے چکر میں پھنس کر دنیا کی کمائی کماتے رہ جا رہے ہیں۔ انہیں دنیا ہی کی فکر ہے، آخرت کی نہیں ہے۔ اچھا کھانا اور اچھے سے اچھا پہننا، دنیا کہاں جا رہی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، کوئی کیسے جی رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے، مضبوطی سے۔ وہ بھی اگر اینٹیں گرنے لگے تو کیا یہ دیوار مضبوط رہے گی؟ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے گی جیسے تمہارے پچھلے لوگوں کو دے دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ گے جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے گی جس طرح انہیں برباد کر دی تھی۔ اب ایک بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا صرف مالدار ہی اسی طرح کے ہیں یا غریب بھی ہے؟ تو یہاں دونوں ہی ایک کشتی میں سوار ہے، دونوں ہی ایک ہی طرح کے ہیں، کیونکہ اللہ دونوں کو ہی آزما رہا ہے۔ تو مالدار شکر نہیں بجا لاتے اور غریب صبر سے کام نہیں لیتے، کیونکہ دینداری کا ماحول ہی نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن کی باتوں کو دقیانوسی پرانی باتیں سمجھا جانے لگا ہے، اور ماحول کا یہ اثر ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو پکڑ کر چل رہا ہے، چاہے ان کی چال انہیں جہنم کی کھائی کی طرف ہی کیوں نہ لے جائے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے قریب آنا ہوگا، شروعات کرنی ہوگی اپنے گھروں سے، تاکہ اپنے گھروں کو دیندار بنا سکے۔ اس کے بعد ایک گھر دیندار ہوگا، اس کے بعد ایک محلہ ہوگا، پھر ایک شہر، اس کے بعد پورا کی پورا سماج۔ انشاءاللہ بدل جائے گا، مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ حالات بدلنے ہوں گے، محنت کرنا ہوگا ہر مسلمان کو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے لوگوں تک اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس کچھ بھی معلومات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، اگر ایک حدیث بھی معلوم ہو اسے پہنچاؤ دوسروں تک، تاکہ اس سماج کو ایک بہترین سماج بنانے میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔